وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلناه في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ایک دیگر نعرہ صلوات. گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا والوں کا ماتم دار تھا جنگل میں کون کربلا والوں کا ماتم دار تھا جنگل میں کون
رونے کو شبنم ہوا تھی خاک اڑانے کے لیے، رونے کو شبنم ہوا تھی خاک اڑانے کے لیے، ظہر کو زینب سے ملنے جب گئے گھر میں حسین، ظہر کو زینب سے ملنے جب گئے گھر میں حسین، کوئی ڈہوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، کوئی ڈہوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب بارہا، کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب بارہا، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑانے کے لیے، مشق کی تھی کربلا میں خاک اڑانے کے لیے، حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے، حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے، ہاتھ پکڑے تیر سن رستہ بتانے کے لیے، ہاتھ پکڑے تیر سن رستہ بتانے کے لیے، صبح سے تا ظہر شے کو تھی زہرا کی صدا، ہم نے پالا تھا تمہیں لاشیں اٹھانے کے لیے، ہم نے
تھا تمہیں لاشیں اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے۔ نعرہ تلوار سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانام رسول الثقلین نبی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وامر بالمعروف ونہى عن المنکر واصیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات بر محمد امام علی مقام سید الشہداء کا یہ فقرہ جو آپ کی اس وصیت میں ہے کہ جس میں آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خطاب کیا، جیسے کل عرض کیا گیا تھا کہ امام جب مدینے سے نکلے تھے 28 رجب سن 60 ہجری کو، تو امام نے وصیت نامہ لکھا تھا جناب محمد حنفیہ کے نام۔ یہ محمد حنفیہ کون ہیں؟ ان بچوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ تو جانتے ہیں۔ مولا کائنات کے جو بیٹے تھے، ظاہر ہے کہ وہ کئی ماؤں سے تھے۔ پہلی محترم اور مقدس خاتون جو حضرت علیہ السلام کے عقد میں آئی وہ وہی کہ جن کو خالق نے بنایا ہی علی کے لیے تھا، یعنی جناب فاطمہ۔ ان سے 3 بچے ہوئے بیٹوں کی شکل میں، ایک امام حسن، ایک امام حسین اور جناب محسن، جو انتہائی کم سنی میں اس دنیا سے چلے گئے اور ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو 2 بیٹے مشہور ہوئے جو دنیا میں آئے اور انہوں نے اس دنیا کی بہاریں دیکھی اور اللہ نے انہیں درجہ امامت پہ فائز کیا، یعنی امام حسن اور امام حسین۔ اس کے علاوہ جو بیٹے یا بیٹیاں ہوئیں وہ دیگر ازواج سے تھیں، دوسری ماؤں سے تھی، مولا کائنات کی دوسری جو بیویاں تھیں، اسی میں سے جناب محمد حنفیہ ہیں۔ جیسے جناب عباس خود 4 بھائی تھے لیکن ان کی ماں الگ تھی، جناب محمد حنفیہ ان کی ماں الگ تھیں جن کا نام خولا لکھا ہے تاریخ نے، لیکن یہ بڑے تھے دیگر بھائیوں سے۔ امام حسن و امام حسین کے بعد جو دوسرے بھائی ہیں ان سے یہ بہت بڑے تھے، یعنی جناب عباس سے بھی بڑے تھے۔
ان کا مقام ایک عظمت اور ایک بلندی اہل بیت کی نظر میں تھی۔ ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے بیٹے ہیں، تربیت امام ہی نے تربیت کی ہے، بہترین جنگ لڑی ہے جنگ صفین میں، اور مولا کائنات کے ساتھ بہت قریب بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ واقعی ایک مشاور اور ایک بہترین جانباز اور ایک بہترین عارف امام کے حوالے سے، تو انہی کو امام نے یہ خط لکھا، ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے بلکہ وہ امام نے ان کو یہ وصیت نامہ لکھا، اور اسی میں امام نے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، رسول کی رسالت کا تذکرہ کیا، جنت و جہنم اور موت برحق ہے اور یہ سب ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ فقرے لکھے، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں فساد کروں یا ظلم کروں یا کسی مفسدے میں پڑوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، وامر بالمعروف اور امر بالمعروف کروں، ونہی عن المنکر اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا کی امت کو اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے باپ کی سیرت پہ چلاؤں۔ اور اس کے بعد کے دوسرے فقرے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ موضوع سے خارج ہیں، یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی خدمت پیش نہیں کیے گئے، انشاءاللہ آخر میں ان سب پورے خطبے کو، پورے وصیت نامے کو پیش کیا جائے گا۔ تو ان بچوں کے لیے عرض کیا کہ محمد انفیہ مولا امام حسین کے بھائی ہیں جن کو آپ نے یہ وصیت نامہ لکھا ہے، اسی کا یہ فقرہ ہے۔ میں کس لیے نکلا ہوں، پہلے ہی دن ہدف بیان کر دیا، پہلے ہی دن اپنا ٹارگٹ بتا دیا کہ میں اس لیے نکلا ہوں۔ نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ پتہ چلا پورے واقعے کربلا کی جس پر بنیاد رکھی ہے وہ امام کا ہدف یہ ہے کہ معاشرہ بہتر ہو، معاشرہ اچھا ہو، دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو، ورنہ یہ نہ کہتے کہ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، اس لیے نکلے ہیں کہ دنیا میں اصلاح کریں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں۔ تو کیا امام حسین صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے؟ تو پھر میں یہاں پر رک کے جملہ کہہ دوں، شاید بات واضح ہو جائے۔ کسی بھی چیز کو اچھا بنانے کے لیے پہلے انسان خود اپنے سے آغاز کرتا ہے، پہلے خود اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر خود صحیح نہیں ہے تو وہ دوسرے کو اچھائی کی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ پہلے انسان خود عمل کرے، بعد میں دوسروں کو عمل کی دعوت دے۔ کیا آپ نے نہیں سنا، سب نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بہت سے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، بہت سے کچھ پسند کرتے ہیں، بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے میرا، آپ اسے ذرا سمجھا دیجیے میٹھا کم کھائے۔ اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا شوگر وغیرہ کا، لیکن پھر بھی ایک عادت ہوتی ہے انسان کی، انسان چاہتا ہے کہ اسی عادت میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ یہ بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل لے کے آنا، اصحاب کے مجمع میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کل لے کے آنا۔ وہ عورت کل یعنی اگلے دن لے کے آئی بچے کو، جب لے کے آئی تو پیغمبر اسلام نے اس بچے سے کہا بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو، ماں کی فرمائش پر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا حکم کلی ہے، جنرل حکم نہیں ہے، لیکن اس ماں کے اعتبار سے چونکہ ماں یہ سمجھ رہی تھی بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، اور اگر ہم کلی بھی سمجھ لیں تو آج کے زمانے میں بالکل وہ سچا ثابت ہو جائے گا۔ اگر ہم اس حکم کو جنرل سمجھ لیں، کلی طور سے سمجھ لیں تو کوئی برا نہیں ہے۔ خیر، تو پیغمبر نے فرمایا کہ کم کھایا کرو میٹھا بچے سے۔ ماں نے تو کچھ نہیں کہا، اصحاب نے ضرور پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اتنی سی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، خالی اتنا ہی کہنا تھا کہ میٹھا کم کھایا کرو تو یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کل جب یہ آئی تھی تو اس وقت میں خود کھجور کھا کے آیا تھا۔ بات کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس تک میسج اور پیغام تک پہنچا کہ میں خود میٹھا کھایا ہوئے تھا، میں خود کھجور کھا کے آیا تھا۔ یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس عمل کو میں خود انجام دے رہا ہوں اس سے دوسروں کو روکوں۔ تو اگر سماج کو بہتر بنانا ہے، معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو پہلے خود اس انسان کو بہتر ہونا ہوگا، پھر ایک گھر اچھا بنے گا، پھر ایک گھر سے ایک محلہ اچھا بنے گا، ایک محلے سے ایک شہر اچھا بنے گا، ایک شہر سے ایک صوبہ اچھا بنے گا، یعنی اس طریقے سے اچھائی پھیلتی رہے گی۔ امام فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں،
امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جب امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ایسا گھرانہ ہے جو خود بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی کو یہ حق بنتا ہے کہ دنیا میں امن پھیلائے، دنیا میں سچائی پھیلائے، دنیا میں بہتری لائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ معاشرے کی بہتری کیا ہے؟ اخلاقیات کا بہتر ہونا۔ کربلا جلوہ گاہ اخلاق ہے۔ کربلا ہی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کربلا ہی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، خدا سے اس کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، بندوں سے اس کا کیسا رابطہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، کربلا بتائے گی۔ کربلا سے بہتر ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا کوئی اور مثال دے سکے، دنیا میں کوئی اور مثال کربلا سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کربلا میں حسین نے اخلاقیات کا گلدستہ پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ صاحبان فہم اور علم موجود ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کربلا میں گلدستہ پیش کر دیا حسین نے، ہر خیر کا، ہر اچھائی کا۔ کربلا سے بہترین مثال ہم کوئی لا ہی نہیں سکتے۔ مثال میں آپ کی خدمت میں دے دوں اور تاریخی مثال دوں۔ کسی نے کہا ہے یہ ہمارے نبی نے، ہمارے دیگر ائمہ معصومین نے یا گزشتہ انبیاء نے، کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ مولا کائنات نے کہا ہو، پیغمبر اسلام نے کہا ہو، گزشتہ انبیاء میں کسی نے کہا ہو، کسی نے نہیں کہا، مگر امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ملے، کسی کو نہیں ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ یہ کون اصحاب تھے؟ یہ معمولی نہیں تھے، یہ وہ افراد تھے جو حسین کے ساتھ یا آ گئے یا انہیں بلایا گیا، یا آئے ہیں یا بلایا گیا ہے۔ کتنے، اور یہ شرف ہے حسین کی معیت میں کسی کا آ جانا، حسین کے ساتھ آ جانا کتنا بڑا شرف ہے انسان کے لیے۔ جو نہیں آئے تھے وہ پچھتائے ہیں، زندگی بھر پچھتائے، اور تاریخ نے انہیں نادمین میں لکھ دیا، شرمندہ ہونے والوں میں لکھ دیا۔ یہ حسین اور گلدستے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ باغ میں جاتے ہیں، گارڈن میں گئے، آپ ہر ایک پھول کو نہیں توڑتے ہیں گلدستے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ تر و تازہ پھول کون سا ہے، کس کی خوشبو اچھی ہے، کون سا پھول کہاں پر اچھا لگے گا۔ ہر ایک پھول تو آپ نہیں توڑتے، کچھ منتخب پھولوں کو آپ توڑتے ہیں اور توڑ کے گلدستے میں سجاتے ہیں، اور اگر کوئی غلط پھول آ بھی جاتا ہے تو آپ اسے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ اس گلدستے کی شو کو خراب کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین کا کمال یہ ہے کہ کسی کو بھگایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ جاؤ، اختیار ضرور دیا، اختیار دیا، زبردستی نہیں کی، زبردستی نہیں کی۔ لیکن ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو چلے گئے، راستے سے نہیں آئے، کچھ ایسے تھے کہ نہیں آئے مگر انہیں حسین نے بلایا۔ گویا کہ یہ اصحاب حسینی نہیں تھے بلکہ اخلاق کا ایک گلدستہ تھا، اسلام کا ایک گلدستہ تھا، اقدار اسلامی کا ایک مجموعہ تھا جسے حسین جمع کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں ترمہ ابن عدی کو کون نہیں جانتا؟ ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم موجود ہیں، لیکن بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے، ترمہ ابن عدی مولا کائنات کے ایک بہترین ساتھی تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ رہے، ان کی خطابت بہت لاجواب تھی، بہترین خطبہ دیا کرتے تھے، ان کی عربی بہت مضبوط تھی۔ دیکھیں یوں تو جو عرب میں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ہر عربی کی اردو اچھی ہو، بھائی ہر لکھنؤ میں رہنے والے کی کوئی ضروری نہیں کہ اردو ایسی ہو جیسے بزرگوں کی رہی یا اچھی ہو، رہنا الگ ہے، زبان کا جاننا الگ ہے۔ جیسے میر انیس علی اللہ مقامہ کی یا مرزا دبیر کی یا دیگر بزرگ شعراء کی یا علماء کی زبان تھی، ہماری زبان ایسی نہیں ہے، بلکہ زبان پستی میں جا رہی ہے، ہر زبان تقریباً۔ لیکن ترمہ ابن عدی بہترین فصیح و بلیغ تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا امیر شام کے دربار میں۔ کتنا ساتھی بھروسے مند ہوگا وہ جسے امام اپنا طرف سے نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہوں؟ کیا معمولی آدمی ہوگا؟
نہیں ہے نا، اچھے تھے، بہتر تھے، امام کے ساتھی تھے، لیکن جب راستے میں امام حسین سے ملے اور امام نے ساتھ آنے کی دعوت دی تو ساتھ نہیں آ پائے، منع بھی نہیں کیا، چلے گئے۔ جناب فرزدق ابن حمام ابن غالب، فرزدق بہترین شاعر، امام زین العابدین کی ایسی تعریف کی کہ ندوۃ العلماء جو مشہور و معروف مدرسہ ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی ٹائپ ہے آپ کے شہر میں، ندوہ ایک ہندوستان کا ایک بہترین عظیم ترین درسگاہ ہے، وہاں کے بزرگ عالم ابو الحسن ندوی سب جانتے ہیں آپ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے قصیدے کا ذکر کیا جو امام زین العابدین کے لیے لکھا، اور لکھا کہ اگر اس کا سارا کلام ختم کر دیا جائے اور خالی یہی قصیدہ باقی رہے تب بھی اس کی عظمت اسی سے کافی ہے۔ اتنا بہترین قصیدہ لکھنے والا امام زین العابدین کی شان میں، لیکن جب امام حسین نے انہیں دعوت دی کہ آؤ کربلا ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اور اس سے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، تو فرزدق نے کہا ایسا نہیں کہ دشمن نہیں تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، دوست تھا، چاہتا تھا، عقیدت مند تھا۔ کہ مولا کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت قیمتی اس نے جملہ کہا، جو تھی صورتحال وہی بتائی، جو کنڈیشن تھی وہی فرزدق نے بتائی کہ مولا دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یعنی وہ ابن زیاد کے انڈر میں ہے، ابن زیاد کے ماتحت ہے، مگر دل آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں آیا، چلا گیا۔ یہ کون ہیں جو حسین کے چاہنے والے تھے، حسین کے بلانے پر بھی نہیں آئے، حسین کے بلانے پر بھی نہیں آئے، اور کتنے ایسے تھے کہ جو وہاں نہیں تھے، حسین نے خط لکھ کے بلایا۔ کیا حبیب نہیں ہے؟ کربلا میں تھے ہی نہیں، کوفے میں تھے، مگر حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کے بلایا حبیب نے مظاہر کو، اور انہوں نے چوں چرا بھی نہیں کی، فوراً چلے آئے، جس حال میں تو اس حال میں چلے آئے۔ آپ دیکھیں تو حسین نے گلدستہ اخلاق جمع کیا تھا، گلدستہ علم و ادب بنایا تھا، گلدستہ دین و شریعت بنایا تھا کربلا میں، جو بہتر تھا اسے اپنے قریب کر لیا اور دوسروں کو دعوت دی۔ جس کی قسمت کو عروج ملنا تھا وہ حسین کے ساتھ آ گیا، جس کی قسمت کو عروج نہ ملنا تھا وہ حسین سے دور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پھر میں یہاں کہہ دوں، یہ جملہ کہنے میں مجھے کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں آنے سے عروج ملتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ حسین کی بارگاہ اقدس کربلا میں ہو یا آج کی بارگاہ اقدس مجلس کی شکل میں ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں عروج ملتا ہے، یہاں زندگی ملتی ہے، یہاں حیات ملتی ہے، یہاں ادب اور بیٹھنے کا شعور اور سلیقہ ملتا ہے، ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بچوں کو بزرگوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے بزرگوں کو بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ان کے ساتھ آپس کے تعلقات ہوں، کیسے معاشرے کے تعلقات ہوں۔ پتہ چلا حسین کی مجلس اصل میں اخلاق کا بہترین اسکول ہے، اخلاق کی بہترین درسگاہ ہے۔ حسین کی مجلس اسلام کی بہترین درسگاہ ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے، ہر وہ شے ملتی ہے جس سے انسان کی زندگی سنور جائے، جس سے انسان کی اخلاقیات بہتر ہو جائے، جس سے انسان کی پیشانی اس لائق بن جائے کہ قیامت کے دن اس پر نور ہی نور ہو، اس پہ روشنی ہی روشنی ہو۔ ورنہ ہم کیوں کہتے ہیں جب وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، وضو میں جو ہاتھ دھلتے ہیں، جو اعضائے وضو ہیں ان میں چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، مسا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم چہرہ دھوتے ہوئے کہتے ہیں اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، معبود میرے چہرے کو نورانی رکھنا اس دن کہ جس دن سب چہرے کالے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب چہرے کالے ہوں گے اس وقت میرے چہرے کو نورانی کر دینا۔ یہ دعا تب پڑھتے ہیں ہم کہ جب وضو کے لیے چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ کے الگ ہے، پیر کے الگ الگ دعائیں ہیں، لیکن میں آواز دوں گا جیسے یہاں کہا جا رہا ہے ویسے بارگاہ حسینی میں آنے سے چہروں پر ہی نہیں بلکہ روح پر تازگی پیدا ہوتی ہے، روح نورانی ہوتی ہے۔ اس در کی چوکھٹ پر، اس دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کے ڈہوڑی پر کوئی سر تو جھکا کے دیکھے، اس کی پیشانی نورانی ہو جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ کربلا درسگاہ اخلاق ہے،
کیوں ہے درسگاہ اخلاق؟ اس لیے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، اور رسول کے لیے خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب تم اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہو۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت، انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہو۔ بوڑھی عورت کوڑا ڈال رہی ہے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، گٹھڑی لکڑیوں کا جمع کیے ہوئے گٹھر بنائے ہوئے ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، نبی اس لکڑی کے گٹھر کو اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے محمد کے چکر میں نہ آنا۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں میں ہی تو محمد ہوں۔ لوگ راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پیغمبر بد دعا نہیں دے رہے ہیں، دعا دے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کے اخلاق کے لیے قرآن نے سند دی کہ نبی تم اخلاق کی عظیم درجے پر فائز ہو۔ خلق عظیم، عظیم کے معنی ہوتے ہیں بلند، عظمت والا، اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہو۔ تو اگر قرآن نے نبی کو بہترین اخلاق والا کہا تو پھر حسین کیسے با اخلاق ہو سکتے ہیں؟ حسین کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر حدیث بڑھ کے سہارا دے گی، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ قرآن اگر رسول کو با اخلاق کہہ رہا ہے، خلق عظیم پر فائز بتا رہا ہے، تو پھر پیغمبر فرما رہے ہیں جیسا میں ہوں ویسا میرا حسین ہے، جیسا میں ہوں ویسا میرا حسین ہے۔ اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو پھر حسین کو بھی رحمت سمجھنا کائنات کے لیے، اگر میں خلق عظیم پہ فائز ہوں تو پھر حسین کو بھی خلق عظیم پر فائز سمجھنا، اس لیے کہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے ہی نہیں، ایک ہیں۔ تو حسین نے درسگاہ اخلاق بنا دیا کربلا کو۔ آپ دیکھیں ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اب اخلاقیات کیا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا، اشارے کے طور پر آج بھی بات پیش کر کے آگے کو۔ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، تو بہت سی چیزیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح، یہ روح اور ایک جسم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خلق یعنی ظاہری جسم، خلق یعنی باطنی صورت، اندر کا جو ہمارا کریکٹر ہے وہ، اسی سے اخلاق بنا، اور خلق سے مخلوق۔ تو اللہ نے ہمیں ایک ظاہری جسم دیا ہے، ایک باطنی جس کو روح کہتے ہیں۔ ہمارا جسم مل کر بنا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اللہ نے جسم جو دیا اس کو بھی بہترین اندازے سے بنایا، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن مجید کی آیت۔ ہم نے انسان کو بہترین آئیڈیا میں، بہترین انداز میں، بہترین صورت میں خلق کیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خلق کرنے کے بعد اپنے بندے کو فرمایا کہ اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں جسم دیا، آنکھیں دیں، یہ حیات دی، یہ دل دیا، یہ دماغ دیا، یہ سب چیزیں دی، اور اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں خلق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری جسم ہمارا کتنا خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا مطلب سفیدی نہیں ہوتا ہے، گورا چٹا ہونے کا مطلب خوبصورتی نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک الگ چیز ہے، خوبصورتی کا معنی مفہوم اور ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ بھائی چلو وہ بھی ایک حسن ہے عام نظروں میں، لیکن بتائیے یہ ہونٹ جہاں ہونے چاہیے تھے، منہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں ہے نا؟ یہ آنکھیں جیسے ہونا چاہیے واقعی اگر ہم غور کریں وہیں ہے نا؟ اگر خدا نخواستہ یہ ادھر ادھر ہوتی کیا ہوتا؟ یہ ناک اس کو نیچے کی شکل میں اللہ نے بنایا، اگر یہ دوسری شکل میں ہوتا کتنی قباحت ہوتی۔ اگر یہی یہاں خدا نخواستہ پیشانی پہ ہو جائے تو کیا ہو؟ اگر یہ بال جو ہمارے سر پہ ہیں یہی بال ہمارے چہرے پر آ جائیں تو کتنا بھیانک لگے، کتنی مشکلات ہوں۔ اگر یہ پیر آگے جھکنے کے بجائے پیچھے کو مڑنے لگے، چل پائے گا کوئی انسان؟ بھئی آگے ہم اپنے گھٹنوں کو آگے مڑتے ہیں نا، پیچھے نہیں مڑتے نا۔ گرتے ہیں تو آگے آتے ہیں، گھٹنے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر بالکل الٹا ہوتا، منہ ادھر ہوتا اور پیر پیچھے کی طرف مڑ رہے ہوتے، ذرا سوچیں، غور و فکر فرمائیں۔ اگر یہ نظام زندگی ہمارا بالکل برعکس ہوتا، اگر ان ہاتھوں میں بال ہوتے، وہ پوری تفصیل ہے
جو میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ پوری چھٹے امام نے تفصیلات بتائی ہیں ایسا کیوں ہے. یعنی پورا ہمارا جسم ایک بہترین شکل میں بنا ہے. گورا ہونا، کالا ہونا، کسی اور رنگ کا ہونا، یہ ہونا ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارا جسم بہتر، اسے کہا اللہ نے احسن الخالقین. اس کو خلق کرنے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین اندازے خلق کیا، اور اندازے سے خلق کرنے کے بعد کہا ہم بہترین بنانے والے ہیں. کس کو؟ انسان کو. انسان کو. یہ انگلیاں جو ہیں دیکھیں کیسے مڑ رہی ہیں، ان میں سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے. اگر یہ بالکل سخت ہوتی مڑتی. درزی کیسے کام نکالتا، خواتین برتن کیسے دھوتی، مزدور کیسے کام کرتے. لیکن اللہ نے کہاں سے کہاں ہاتھ مڑنا ہے، کیسے چلنا ہے، خلق کیا کہ نہیں کیا. بہترین صورت میں انسان کو خلق کیا. لیکن اسے ہی نہیں کہا گیا کہ خالی اتنا کافی ہے، یہ تو ظاہری صورت ہے، یہ ظاہری صورت ہے. اسلام نے اس کو زیادہ ترجیح نہیں دی ہے. ممکن ہے کوئی اچھی صورت کا والا ہو لیکن بد کردار ہو، ممکن ہے کوئی بہترین شکل و شمائل کا حامل ہو مگر جھوٹا ہو. آپ یہ کہیں گے ارے صاحب ہے تو کتنا خوبصورت آدمی جا رہا ہے، دیکھیے کتنا ڈھیل، کتنا بہادر ہے، کتنا دیکھنے میں اچھا ہے، اور آپ کوہنی مار کے کہیں گے ارے کیا تم ان کو کیا جانتے ہو، یہ تو چوری کرتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بد کردار ہے. پتہ چلا خالی ظاہری جسم سے کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے جو انسان کے کیریکٹر میں پیدا ہوتا ہے، کمال وہ ہے جو انسان کی سیرت میں پیدا ہوتا ہے. اب نہ کہیے کہ جناب جون کو حسین نے کربلا میں کیوں شامل کیا. وہب کلبی عیسائی تھے، پہلے زندگی جیسی بھی رہی ہو مگر جب حسین کے ساتھ آ گئے تو کردار اتنا بلند ہو گیا، امام زمانہ خود سلام کر رہے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جون کی زندگی، یہ وہب کلبی کی زندگی، یہ ان افراد کی زندگی کہ جو حسین کے رشتہ دار نہیں تھے، حسین سے خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر کردار کا اتنا مضبوط ہوا، رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ جہاں ان کا خون شامل کربلا ہے وہیں ان کا خون بھی شامل کربلا ہے. یہی اخلاق کی وہ بلندی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کربلا کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اب کہیے کہ حسین نے کیوں کہا جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. کیسے؟ بڑی بڑی دعویٰ کرنے والے صداقتوں کا، بڑی بڑی بہادری کا دعویٰ کرنے والے، فلاں ایسے بہادر تھے، فلاں سے اللہ کی تلوار تھے، فلاں بزرگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں صاحب اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار ہیں مگر رسول کو مقتل میں میدان میں چھوڑ کے چلے گئے. فلاں صاحب ایسے ہیں، صداقت کی بلندی پہ فائز ہیں مگر رسول کے معاملات میں جھوٹ بول رہے ہیں. فلاں ایسے ہیں مگر اسلام کا جو ہے وہ بدنما داغ بن گئے ہیں. پتہ چلا رسول کو مقتل میں میدان جنگ میں چھوڑ کے جانا. آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، رسول کہہ رہے ہیں یہاں پہ رکے رہنا ہے، لوگ نہیں رک رہے ہیں. یہ تو رسول کی زندگی تھی کہ رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے ان کی بات نہیں مان رہے تھے. مولا علی کو آپ دیکھ لیجئے، مولا علی فرما رہے ہیں نیزوں پہ جو ہے وہ تلوار جو ہے قرآن بلند کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی قرآن صامت ہے، قرآن ناطق نہیں ہے. فریب دیا جا رہا ہے، تم کیا کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ ان کے دشمنوں کے چکر میں نہ ہو، جنگ کرتے رہو. مگر علی کے ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس وقت فیصلہ قرآن سے ہوگا. مولا فرما رہے ہیں میں قرآن ناطق ہوں، میری بات مانو. اور مولا کے ساتھی مولا کی بات ماننے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ تلوار لے کے سامنے آ گئے، اگر مالک اشتر کو نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. رسول کے ساتھیوں کو دیکھا، علی کے ساتھیوں کو دیکھا، امام حسن کے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے. جب صلح ہوئی ہے تو کیا تھا، مجبور کر دیا امام حسن کو صلح کرنے پر. جو امام جس مسند پہ تشریف فرما تھے اسے کھینچ لیا، کسی ملعون نے امام کے ران پر نیزہ مار دیا امام حسن مصطفیٰ کی. کوئی خیر نہیں تھا، اپنے تھے، یعنی جو ساتھ میں تھے، اپنے کا مطلب جو ساتھ میں تھے، اصحاب تھے. یہ تین کردار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، رسول کے اصحاب،
رسول کو چھوڑ کر علی کے اصحاب علی کی بات ماننے پہ تیار نہیں، امام حسن کے اصحاب امام کو خود نیزہ مار دیا، بستر چھین لیا، مسند چھین لی، مگر واہ رے حسین، میرا سلام ہو اصحاب حسینی پر، واہ رے حسین، کہہ دیا جو کہہ دیا، بس ایک لفظ ایک حرف آگے نہیں بڑھے، جنگ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، کل سب شہید ہوں گے، جسے جانا ہو وہ چلا جائے، آواز دے رہے مولا 70 مرتبہ بھی اگر قتل کر دیا جائے، 1000 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حسین شمع اخلاق تھے جس کے چاروں طرف اخلاق کے پروانے جمع تھے۔ آج 2 محرم ہو چکی، رسول کا نواسہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ عزیزو مجبوری ہے، وقت نہیں ہوتا ہے اور تفصیلات بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہے، ورنہ راستے کے واقعات دیکھیں، راستے کا اندازہ لگائیں، رسول کا نواسہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ حسین کا راستہ روک چکا ہے اور حسین کو گھیر کے لا رہا ہے۔ ایک مقام پہ پہنچے کہ جس کے چاروں طرف ہریالی تھی مگر ایک طرف گڑھا تھا۔ امام نے پوچھا یہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا یہ عقر ہے، عقر کہتے ہیں گڑھے کو۔ امام نے فرمایا اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ امام اور آگے بڑھ گئے، سرزمین کربلا پہ آئے۔ بعض علماء لکھتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، بعض میں ہے کہ امام نے ایسے ہی پوچھا وہاں کے کسانوں سے۔ جب گھوڑا رک گیا امام نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی دوسرا بولا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ اور کسی سے پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو شط فرات یعنی نہر فرات کا کنارہ کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ بس کسی نے کہہ دیا فرزند رسول اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کا فقرہ ہے، امام نے فرمایا اللہم انی اعوذ من کرب و بلا، پروردگارہ میں کرب اور بلا یعنی مصیبت اور مشکل سے پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد امام نے فرمایا یہیں روک دو اس قافلے کو، اس قافلے کو یہیں روک دو۔ قافلہ روک دیا گیا۔ امام نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہمارا قیام ہوگا، اور دوسری طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہمارے مرد قتل ہوں گے، یہاں ہمارے جوان شہید ہوں گے، یہاں ہمارے بچے مارے جائیں گے۔ اور امام نے قافلے کو وہیں روک دیا۔ خیمے نصب کرنے کے قریب جب بات آئی تو امام نے وہاں کے کسانوں کو بلایا جو قریب تھے، وہاں پر کہا کس کس کی زمینیں ہیں؟ کہ مولا ہماری زمینیں، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا فرزند رسول سب کچھ آپ کا ہے، ہم آپ کو ہدیہ کیے دے رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ مجبور کر دیا امام نے ان کو۔ امام نے زمین کو خریدا 60,000 درہم میں۔ اب بتائیے 1400 سال پہلے، 14.5 سال پہلے تقریباً 60,000 درہم میں کتنا ایریا آیا ہوگا؟ ابھی 50-60 سال پہلے کتنی سستی زمینیں تھیں، بڑے ایریا چھوٹے چھوٹے پیسے میں آ جاتا تھا۔ اس وقت 1400 سال پہلے یہی وجہ ہے کہ پورا کربلا، شہر کربلا حسین کی ملکیت ہے، پورا ایریا اتنا امام نے خریدا۔ اور خریدنے کے بعد ان سے کہا ہم نے تمہیں یہ واپس کر دیا ہے، بس چند شرطیں ہیں، ہم یہاں زیادہ دن نہیں رکیں گے، ہمارا قیام بس 10 دن 8-10 دن رہے گا، اس کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے، اور ہم تم کو زمین واپس کیے دے رہے ہیں، بس ایک شرط یہ ہے کہ تم اتنا کام کرنا کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں ہماری میتوں کو، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، اور جب کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور 3 دن اسے مہمان رکھنا جو آئے۔ تاریخ کہتی ہے پھر امام نے مردوں کو الگ کیا، بچوں کو الگ کیا، عورتوں کو الگ کیا۔ پہلے مردوں کو کہا کہ دیکھو ہمیں دفن کر دینا، یہ ان کو اشارے دیے، بتایا جو کچھ وصیت تھی۔ اس کے بعد امام خواتین کی خدمت میں گئے۔ یہی وہ تاریخ تھی عزیزو، یہی وہ تاریخ ہے۔ خواتین سے کہا اگر تمہارے مرد ہمیں کسی خوف کی وجہ سے دفن نہ کر پائیں تو تم ہی آ کے دفن کر دینا۔ خواتین سے کہا اسی لیے کربلا کی عزاداری میں
خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ حسین نے انہیں کل بھی یاد کیا، باقاعدہ یاد کیا، یعنی اگر مرد عزاداری نہ کر سکے، مرد مجلسیں نہ کر سکے کسی خوف کی وجہ سے، تو عورتوں کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں تو کر ہی سکتی ہیں۔ یہ گویا کہ امام اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکیں تو تم دفن کرنا۔ اور بنی اسد کے قبیلے کا جو دستور یہ تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں وہاں پر آتے تھے، چراتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ اس کے بعد حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کے قریب آئے، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ کسی خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو بچوں تم آنا، اور ظاہر ہے کہ بچے دفن تو کر نہیں سکتے۔ امام نے عجیب و غریب جملہ کہا، ایک ایک مٹھی کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی مٹی اٹھانا ہماری لاشوں پہ گرا دینا تاکہ ہمارا جسم بے کفن نہ رہے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کی عزاداری میں سب کا ہاتھ ہے، بڑے بھی غم منا رہے ہیں، خواتین بھی غم منا رہی ہیں، بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، مگر عزیز وہی ہوا۔ ارے فرزند زہرا نے اپنے دفن ہونے کی تمنا کی تھی، مگر افسوس اس دن دفن نہ ہو سکے، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ ماں اپنے بیٹے کے لاشے پہ گریا کرتی رہی، علی گریا کرتے رہے، اے میرے لال حسین، چکی پیس پیس کے پالا تھا میرے لال۔ ارے زہرا کے لال کا لاشا شت فرات بے گور و کفن پڑا ہے۔ ہاں ایک بہن آواز دے رہی ہے، ماں جائے میرے سر پہ چادر بھی نہیں، جو کم از کم تیری لاش پہ چادر ہی ڈال دیتی۔ بیٹا ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنے ہوئے، گلے میں توق پہنے ہوئے آواز دے رہا ہے، بابا میں مجبور ہوں، بابا میں مجبور۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب الہی بحق الصحرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ پالنے والے جنہوں نے بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے جنہوں نے درخواست کی ہے شفا یابی کی دعا کے لیے، دیگر دعاؤں کے لیے انہیں اور شرف قبولیت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان گھروں کو آباد رکھ، ان عزاخانوں کو آباد رکھ جہاں بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہماری ساری مشکلات کو دور فرما، عزاداری کے خلاف ہونے والے ہر سازش کو ناکام فرما، پالنے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔ Hussein.